راہ عمل، ملت کا درد اور اسلام اور ایمان کے اصول اور مقاصد پر نظر رکھنے والے حضرات علماء سے میری دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ مقصد کی اہمیت اور نزاکت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی اور عملی صلاحیت اور زبان و قلم کے زور کو زیادہ سے زیادہ اس محاذ پر لگائیں جس کی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث آپ کو بلا رہے ہیں۔ علماء کرام اس بات کا عہد بھی کیجیے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کے لیے اپنے موجودہ مشاغل میں سے زیادہ وقت نکالیں گے۔ دوسرے یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہ درس اور تصنیف و تالیف اور فتویٰ تک محدود رکھیں گے۔ عوامی جلسوں، اخباروں، اشتہاروں، باہمی مناظروں اور جھگڑوں کے ذریعے ان کو نہ اچھالیں گے۔ ان حلقوں میں بھی پیغمبرانہ اصول و دعوت و اصلاح، کتاب دلخراش عنوان اور طعن و تشنیع، استہزاء اور تمسخر اور صحافیانہ فقرہ بازی سے گریز کریں گے۔ تیسرے یہ کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لیے دل نشین عنوان اور مشفقانہ لب و لہجے کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔ چوتھے یہ کہ الحاد، بے دینی اور تحریف قرآن و سنت کے مقابلے کے لیے پیغمبرانہ اصول و دعوت کے تحت حکیمانہ تدبیروں، مشفقانہ ناصحانہ بیانوں اور دل نشین دلائل کے ذریعے مجادلہ باللتی ہی احسن کے ساتھ اپنے زور زبان اور زور قلم کو وقف کر دیں گے۔ میں جو کچھ کہہ گیا ہوں، افسوس کہ نہ میرا منصب تھا نہ علماء کرام کے سامنے مجھے ایسی جرأت کرنا چاہیے تھی، مگر دکھی دل کے کچھ کلمات ہیں جو زبان پر آ گئے۔ میرے محترم بزرگ مجھے معاف فرمائیں، اور اگر ان باتوں میں کوئی مفید پہلو ہے تو وہ خود ان کا اپنا کام ہے، اس کو اختیار فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر علماء حضرات اس طرف متوجہ ہو گئے اور کام شروع ہو گیا تو اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آنکھوں سے پورا ہوتا مشاہدہ کریں گے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک دوسرے موقع پر اختلاف امت اور ان کا حل کے عنوان سے تقریر فرمائی جو فی الحقیقت یہ وحدت امت کے تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مناسبت سے اس تقریر کو بھی وحدت امت کے خطاب کے ساتھ ہی شائع کیا جا رہا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور مرض اور علاج دونوں کی تفصیلات بیک وقت سامنے آ جائیں۔ اختلاف امت اور ان کا حل۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی 4 سالہ جیل سے رہائی کے بعد مالٹا میں اسیر ہوئے تھے نا، انگریزوں نے کیا تھا ان کو، دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع کے سامنے آپ نے جب اہم بات ارشاد فرمائی، وہ کیا تھی؟ جو لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ ان کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی۔ جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تحریکات صرف رضائے حق کے سبحانہ و تعالی کے لیے امت کی اصلاح و فلاح کے گرد گھومتی تھی۔ مسافرت اور انتہائی بے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جملہ جو ان کی زبان مبارک پر آیا تھا ان کے عزم اور مقصد کا پتہ دیتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، یعنی مطلب یہ تھا کہ مشکل میں تو مبتلا ہوا ہوں، معصیت میں نہیں، یعنی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، قیدی ہوا ہوں۔ جیل کی تنہائیوں میں ایک روز بہت مغموم دیکھ کر بعض رفقا نے تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو فرمایا اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہو جانے والی، یعنی جیل میں آنا چھوٹی تکلیف ہے، غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف اور محنت اللہ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا اصل اخلاص۔ مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے، علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا ہم نے مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ استاد العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ یہ ہے ذلت کا سبب، قرآن چھوڑ دینا اور آپس کے اختلافات۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں
کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کرو کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے. قرآن کریم کو لفظاً یعنی لفظی ترجمہ اور معناً عام کیا جائے. بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں. بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدل کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے. نباز امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی، باقی ایام زندگی میں ضعف و علالت اور ہجوم مشاغل کے باوجود اس کے لیے صحیح پہم فرمائے. بذات خود درس قرآن شروع کرایا جس میں تمام علماء شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء شریک ہوتے تھے، اور عوام بھی. اس ناکارہ کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا، مگر اس واقعے کے بعد حضرت کی عمر ہی گنتی کے چند ایام تھے. اور الہدا کا جو سلسلہ شروع کیا گیا اس کی بھی تفصیل یہ بتا دوں کہ میرے والد براہ راست مولانا شبیر احمد عثمانی کے شاگرد تھے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی کن کے درس میں شریک ہوتے تھے؟ یہ مولانا محمود الحسن صاحب جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. جب میرے والد نے مجھے قرآن پاک پڑھایا ترجمے کے ساتھ تو اکثر اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ تم کچھ اور کرو یا نہ کرو، زندگی میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ کم از کم ایک شخص کو قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھاتے رہو. یعنی ضروری نہیں کہ بہت سو کو، لیکن ایک کم از کم کوئی ایسا ہو کہ جس کو تم قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ. کیونکہ یہ دراصل وہی تحریک تھی کہ جو وہاں سے چلی اس درد اور اخلاص کے ساتھ، اور پھر ان کے شاگردوں میں سے بہت سے لوگ اس کام میں لگ گئے. اور میرے والد مرحوم کی زندگی میں جتنی تاکید اور جتنی زیادہ تعلیم اس بات پر تھی کہ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اس میں سے تفسیر کرو یا نہ کرو، آگے پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن یہ لفظی ترجمہ لوگوں تک آگے ضرور پہنچانا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو خود اپنی نظر سے بھی دیکھیں. اور پھر وہ اپنے سب استادوں کا وہ شجرہ نسب بیان کرتے تھے کہ ہمارے استاد وہ تھے، ان کے وہ تھے، ان کے وہ تھے، اور یہ تحریک یہاں سے شروع ہوئی. تو بر صغیر میں خاص طور پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ انہی یہ جو مولانا محمود الحسن صاحب ہیں ان کے اس ارشاد کے بعد زور پکڑی، جو انہوں نے اس موقع پہ فرمایا کہ اتنی بڑی عمر میں 2 سبق سیکھے ہیں، ایک تو قرآن کو عام کرنا ہے اور دوسرے آپس کے اختلاف ختم کرنے. اور آپ دیکھیں کہ اختلاف ختم بھی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کے علاوہ جو بھی کوئی بات ہے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث اور آفات سے دوچار ہیں، اگر بصیرت سے کام لیا جائے تو ان کے سب سے بڑے سبب یہی 2 ثابت ہوں گے: قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا. غور کیا جائے تو آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ ہے. یعنی جب لڑنے لگتا ہے تو قرآن خود ہی چھوٹ جاتا ہے، پھر ضرورت نہیں پڑتی چھوڑنے کی. وہ تو پھر شیطان ایسے حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور باقی چیزیں پرائرٹی بن جاتی ہیں. قرآن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی. اختلاف رائے کی حدود. اختلاف رائے کچھ مذموم نہیں اگر اپنی حدود کے اندر ہو. انسان کی فطرت میں اس کے پیدا کرنے نے عین حکمت کے مطابق ایک مادہ غصہ اور مدافعت کا بھی رکھا ہے، اور وہ انسان کی بقا اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے، مگر یہ مادہ دشمن کی مدافعت کے لیے رکھا ہے. اگر اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے، ہاں اس لیے کہ دشمن کو پہچاننے اور متعین کرنے میں غلطی ہو گئی ہو یا کسی دوسری وجہ سے، بہرحال جب دشمن کا رخ بدلے گا تو یہ خود اپنی تباہی کا ذریعہ بنے گا. یعنی اگر یہ ہمارا غم اور غصہ اور یہ بغض و عداوت دشمن کے لیے نہیں کسی اور طرف ہو گئی تو اس کا نقصان دوسرے کو نہیں، خود ہماری اپنی ذات کو پہنچ جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے مومن کے لیے پوری وضاحت کے ساتھ اس کا رخ متعین فرما دیا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے رہو. جس کا حاصل یہ ہے کہ مومن کے غصے اور لڑائی کا مصرف صحیح صرف شیطان اور شیطانی طاقتیں ہیں. جب اس کی جنگ کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ جنگ قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہلاتی ہے، جو اعظم عبادات میں سے ہے. حدیث میں فرمایا ہے اسلام میں سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے، لیکن اگر اس جنگ کا رخ ذرا اس طرف سے ہٹا تو یہ جہاد کی بجائے فساد کہلاتی ہے.
جس سے بچانے ہی کے لیے اللہ کے سارے رسول اور کتابیں آئی ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ کانٹا جہاں سے یہ لائنیں بدلتی ہیں صرف یہ ہے کہ اس کا رخ شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو جہاد ورنہ فساد. دو قومی نظریہ جس نے پاکستان بنوایا اسی اجمال کی عملی تفصیل تھی. کلمہ اسلام کے ماننے والے ایک متحد قوم ہیں اور نہ ماننے والے دوسری قوم. ان کی جہاد کا رخ اس طرف ہونا چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ قہر و غضب اور مدافعت کا مادہ جو انسانی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے جب جہاد کے ذریعے اپنا صحیح مصرف پا لیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخود نجات ہو جاتی ہے. ورنہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جس چھت میں بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پر نالوں کے ذریعے نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی چھت کو توڑ کر اندر آتا ہے اور خود کو ہی برباد کر دیتا ہے. صلح اور جنگ کس سے؟ اگر آج غور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پر یہی مثال صادق آتی ہے. شیطان اور شیطانی تعلیم، کفر و الحاد، خدا اور رسول سے بغاوت، فحاشی و عیاشی سے طبیعتیں مانوس ہو رہی ہیں. ان کی نفرت دلوں سے نکل چکی ہے. ان پر کسی کو غصہ نہیں آتا. انسانی رواداری، اخلاق، مروت کا سارا زور کفر و الحاد اور ظلم کی حمایت میں صرف ہوتا ہے. نفرت، بغاوت، عداوت کا میدان خود اپنے اعضاء و جوارح کی طرف ہے. آپس میں ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہے. چھوٹا سا نقطہ اختلاف ہو تو اس کو بڑھا کر پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. اخبارات اور رسائل کی غذا یہی بن کر رہ گئی. دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی گویا جہاد ہو رہا ہو. دو متحارب طاقتیں لڑ رہی ہیں اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ ظالم جو بہہ رہا ہے وہ تیرا ہی گھر نہ ہو. سیاست ممالک سے لے کر خاندانی اور گھریلو معاملات تک سب میں اسی کا مظاہرہ ہے. جہاں دیکھو انما المؤمنون اخوہ کا سبق پڑھنے والے آپس میں گتم گتھا ہیں. قرآن حکیم نے جہاں عفو درگزر، حلم و بردباری کی تلقین کی تھی وہاں جنگ ہو رہی ہے. جس محاذ پر جہاد کی دعوت دی تھی وہ محاذ دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا ہے. فإلی اللہ المشتقى وإنا للہ وإنا الیہ راجعون. اسمبلیوں، کونسلوں، میونسپل بورڈوں کی نشست، حکومت کے عہدوں اور ملازمتوں کی دوڑ، صنعت و تجارت میں مقابلہ اور کمپٹیشن، جائیدادوں اور زمینداروں کی کشمکش، جہاں خالص اپنے حقوق کی جنگ ہے، جس کو چھوڑ بیٹھنا سب کے نزدیک ایثار اور اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہے، وہاں کوئی ایک انچ اپنی جگہ سے سرکنے کو تیار نہیں ہوتا. دین و مذہب کے نام پر کام کرنے والوں کی اول تو تعداد ہی کم ہے اور جو ہے وہ عموماً قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے اغماز کر کے جزوی اور فروعی مسائل میں الجھ کر رہ گئی ہے. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مارکہ جدال بنا ہوا ہے جس کے پیچھے غیبت، جھوٹ، ایذائے مسلم، افتراء و بہتان، تمسخر و استہزاء جیسے متفق علیہ کبیرہ گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی. یعنی جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے غیبت، جھوٹ، ایذائے مسلم، افتراء و بہتان، تمسخر، استہزاء جیسے متفق علیہ کبیرہ گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، اس کو بھی حلال کر لیا جاتا ہے. دین کے نام پر خدا کے گھروں میں جدال و قتال اور لڑائیاں ہیں. نوبت پولیس اور عدالتوں تک پہنچی ہوئی ہے. ان دینداروں کو خدا اور رسول پر استہزاء کرنے والوں، شراب پینے والوں، سود اور رشوت کھانے والوں سے وہ نفرت نہیں جو ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں سے ہے. کوئی خدا کا بندہ اس پر نظر نہیں کرتا کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں میں کوئی بھی کسی کے نزدیک ایسا نہیں جس کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنا جائز ہو، جس کے لیے دوسروں کی غیبت، بہتان، تذلیل اور تحقیق روا ہو. اصلاح حال کی ایک غلط کوشش. ہمارے نو تعلیم یافتہ روشن خیال مصلحین کی توجہ جب اس باہمی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں جو دین و مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں. وہ اسی اختلاف کو مٹانے کے علاج سوچتے ہیں. وہ اس وقت ان سب لڑائیوں کو بھول جاتے ہیں جو خالص نفسانی اور ذاتی غرض کے لیے لڑی جا رہی ہیں، جن کے لیے ایک دوسرے کی جان، آبرو اور مال سب کچھ حلال سمجھ لیا جاتا ہے، جس کے پیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیلاب امڑتے ہیں. مگر ان کو چونکہ نئی تہذیب و شرافت کا نام دے دیا ہے اس لیے نہ وہ قوم کے لیے کوئی مرض رہا نہ اس کا علاج سوچنے کی ضرورت رہی. اختلاف اور لڑائی میں صرف ملا بدنام ہے، اسی کا علاج زیر غور ہے. حالانکہ دین و مذہب کے نام پر جو اختلافات ہیں اگر غور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف حدود سے تجاوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ کوئی برادری کا نوتا نہیں بن سکتے.
وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جنہیں ایثار کیا جا سکے، بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کے اختلافات ہیں جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جن اختلافات کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے پیچھے پڑ کے اپنا وقت ضائع کرنا اور ان پر عمریں گنوانا اور لوگ حرام کے ارتکاب کرتے رہیں، ان کی اصلاح کی فکر نہ کرنا، محض ایک شیطانی چال ہے۔ مگر یہ بات مذہبی مسائل میں عقلاً صحیح ہے نہ عملاً ممکن۔ ہاں خالص دنیاوی معاملات جن میں جھگڑا ذاتی حقوق ہی کا ہو، وہاں اپنے اپنے مطالبات کو نظر انداز کر کے ایسی صلح کی جا سکتی ہے۔ اس لیے باہمی جنگ و جدل کا علاج یہ نہیں کہ اختلاف رائے کو مٹا کر سب کو ایک نظریے کا پابند کر دیا جائے۔ اختلاف رائے اور جھگڑے فساد میں فرق اہل عقل اور بصیرت پر مخفی نہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جن میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا عین مقتضا ہوتا ہے۔ ان میں اتفاق صرف دو صورتوں سے ہو سکتا ہے، یا تو مجمع میں کوئی اہل بصیرت اور اہل رائے نہ ہو، ایک نے کچھ کہہ دیا سب نے مان لیا، یا پھر جان بوجھ کر کسی کی رعایت اور مروت سے اپنے ضمیر اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر صادر کر دیا۔ ورنہ اگر عقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے۔ یہ اختلاف کبھی کسی حال میں مضر بھی نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے لیے بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسمبلیوں میں حزب اختلاف کو اسی بنیاد پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے مجملات اور مبہمات کی تشریح و تعبیر میں اسی طرح کے اختلافات کو رحمت کہا گیا ہے، جو اسلام کے عہد اول سے صحابہ و تابعین پھر ائمہ مجتہدین میں چلے آئے ہیں۔ ان مسائل میں جو اختلافات صحابہ کرام میں پیش آ چکے ہیں ان کو مٹانے کے معنی اس کے سوا نہیں ہو سکتے کہ صحابہ کرام کی کسی ایک جماعت کو باطل قرار دیا جائے جو نصوص حدیث اور ارشادات قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے حافظ شمس الدین ذہبی نے فرمایا، جس مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہو چکا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں۔ صحابہ اور ائمہ مجتہدین کا طرز عمل، اسی کے ساتھ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کتاب و سنت کے ماتحت جو ان میں اختلاف رائے پیش آیا، اس میں پوری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی نہیں جس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی۔ باہمی اختلاف مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا، تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا اس پوری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ سیاسی مسائل میں مشاجرات صحابہ کا فتنہ تکوینی حکمتوں کے ماتحت پیش آیا، آپس میں تلواریں بھی چل گئیں، مگر عین اسی فتنے کی ابتدا میں جب امام مظلوم حضرت عثمان غنی باغیوں کے نرغے میں محصور تھے اور یہی باغی نمازوں میں امامت کراتے تھے تو امام مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام ضابطہ یہ بتا دیا، جب وہ لوگ کوئی نیکی کا کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو، اور جب کوئی برا اور غلط کام کرے اس سے اجتناب کرو۔ یعنی جنہوں نے ان کی جان لی ان کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اسی ہدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کو قرآنی ارشاد تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی صحیح تفسیر بتا دی اور باہمی انتشار و افتراق کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اسی فتنے کے آخر میں جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میدان جنگ گرم تھا، روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پا کر حضرت معاویہ کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ، اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی جو تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ باہمی اختلاف جو منافقین کی گہری سازشوں سے تشدد کا رخ اختیار کر چکا ہے، اس میں بھی اسلام کے بنیادی حقائق کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت اختلاف رائے جو صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین میں رہا وہ تو بلا شبہ رحمت ہی ہے۔ اس کا کوئی پہلو نہ پہلے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا نہ آج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ انہی حدود کے اندر رہے جن میں ان حضرات نے رکھا تھا۔ ان کا اثر نماز، جماعت، امامت اور معاشرت کسی معاملے پر نہ پڑتا تھا۔ جدال اور اصلاح، مذہب کے نام پر دوسرے اختلافات قرون اولیٰ کے بعد بدعت اور سنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن اور سنت کی تعبیر میں اصول صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے۔ یہ اختلافات بلا شبہ وہ تفریق و افتراق ہے جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ان کو ختم یا کم کرنے کی کوشش بلا شبہ مفید تھی، مگر قرآن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتایا جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہو جائے، بڑھنے نہ پائے، اور وہ اصول دعوت الی الخیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبر، پھر خیر خواہی اور ہمدردی اور نرم عنوان سے لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی طرف بلانا ہے، اور آخر میں مجادلہ باللتی ہی احسن۔
افسوس آج کل عام اہل علم اور مصلحین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا، صرف جدال میں، اور وہ بھی غیر مشروط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء اور تمسخر، اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے سچے ناجائز جائز ہر طرح کے حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا گیا، جس کا لازمی نتیجہ جنگ و جدل اور جھگڑا فساد تھا۔ آج جبکہ مسلمانوں کا تفرق انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اپنی مظلومات کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کسی فریق کو مجبور کر سکے، تو اس باہمی جنگ و جدال اور اس کے مہلک اثرات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ فرقوں اور جماعتوں کے ذمہ دار ذرا اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں، کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی۔ یعنی جن چھوٹے چھوٹے فقہی اختلافات پہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں انہی پہ کلام ہوتا تھا اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دی؟ یعنی آپ نے جو جہاد کیا یا جو مال اور اولاد قربان کی، کیا وہ صرف انہی فقہی اختلافات کے لیے تھا؟ جس ملک میں ایک طرف عیسائی مشنریاں اپنی پوری قوت اور دنیاوی چمک دمک کے ساتھ اس کو عیسائی ملک بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں، ایک طرف کھلے بندوں خدا اور رسول اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک طرف قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کو دنیا سے مٹانے ہی کے لیے قرآن اور اسلام آیا تھا، اس جگہ صرف فروعی مسائل اور ان کی تحقیق و تنقید اور ترویج کی کوششوں میں الجھ کر ان بنیادوں مہمات سے غفلت برتنے والوں سے اگر اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہمارے دین پر یہ افتادیں پڑ رہی تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت جب ذرا اپنے وقتی جھگڑوں سے بلند ہو کر اس کو سوچے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر ندامت ہوگی اور اس کی کوشش کا رخ بدلے گا، اس کے نتیجے میں باہمی آویزش یقیناً کم ہوگی۔ میں اس وقت کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے خیالات و مضمومات کو بدلے، گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنی توانائی صرف کرنے کا صحیح محل تلاش کر کے اس پر لگائیں، باہمی اختلافات کو صرف حلقہ درس یا فتویٰ یا تحقیقی رسائل تک محدود کر دیں، اور ان میں بھی لب و لہجہ قرآنی اصول دعوت کے مطابق نرم رکھیں، فکر کسنے اور دوسروں کی توہین کو زہر سمجھیں۔ ہمارے پبلک جلسے، اخبار، اشتہار بجائے باہمی آمیزش کو ہوا دینے کے اسلام کی بنیادی اور متفق علیہ مسائل پر لگ جائیں، تو پھر ہماری جنگ جو فساد کی صورت اختیار کر چکی ہے دوبارہ جہاد میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں عوام کا رخ بھی باہمی جنگ و جدل سے پھر کر دین کی خدمت کی طرف ہو جائے گا۔ صحیح اور غلط طرز عمل۔ بہت سے حضرات مسائل میں علماء کے اختلافات سے پریشان ہو کر پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، جس کی طے میں یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی کی نہ سنیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ یہی کر رہا ہے نا، اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تم جھگڑ لو اور ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ سب سے آزاد ہو کر جو سمجھ میں آئے کیا کریں۔ اور مجھے اس کا عملی تجربہ ہوا، ایک مجلس میں کراچی میں درس کے لیے گئی تو بعد میں خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ اگر اشارے سے نماز پڑھی جائے تو سجدہ میز پر کیا جائے یا اشارے سے کیا جائے؟ ابھی میں نے تو کچھ بولا نہیں کہ ایک کہنے لگی کہ نہیں میز پہ سجدہ ہونا چاہیے، دوسری کہنے لگی کہ نہیں سجدہ زمین پہ ہوتا میز پہ نہیں ہو سکتا، تیسری نے کچھ کہا اور چوتھی کہنے لگی اسی لیے تو کہتے ہیں کسی درس میں نہ جاؤ، اس لیے کہ وہاں سے ڈپریشن ہی لے کے واپس آئیں گے، لوگ اسی پہ جھگڑتے رہیں گے کہ سجدہ کہاں کرو اور کہاں نہ کرو۔ اور ہو بھی یہی رہا ہے، لوگوں کو یہ راہ مل گئی کہ یہ جھگڑ رہے، چلے ہم کہیں اور کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل اسلام کے رستے سے روکنے کا سارا عمل ہے، اور شیطان نے اس عمل کو ہمارے لیے بہت خوبصورت بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ معصومانہ سوال حق بجانب نظر آتا ہے، لیکن ذرا غور فرمائیں تو ان کو اس کا جواب اپنے گرد و پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، ڈاکٹروں یا حکیموں کی آرام میں تشخیص اور تجویز کے بارے میں اختلاف ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی نہ کہ وہ ان ڈاکٹروں حکیموں کی ڈگریاں معلوم کر کے یا پھر ان کے مطب میں علاج کروانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے علاج کے لیے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں، اسی کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ہیں، مگر دوسرے ڈاکٹروں حکیموں کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہاں کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ معالجوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑ کر اپنی آزاد رائے سے جو چاہو کرو۔ کیا یہی طرز عمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے؟ ایک اور مثال لیجئے، آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے، قانون جاننے والے وکلاء سے مشورہ کیا، ان میں اختلاف رائے ہوا، تو کوئی آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سنے، خود اپنی رائے سے جو سمجھ میں آئے کرے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ مختلف طریقوں سے ہر شخص اتنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں سے کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے،
اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اور دوسرے وکلاء کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا، برا بھلا نہیں کہتا، اس سے لڑتا نہیں پھرتا۔ یہی فطری اور سہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں نہیں اختیار کیا جاتا؟ یہاں ایک بات یہ بھی سن لی جائے کہ بیماری اور مقدمے معاملات میں تو اگر آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر معتمد وکیل پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا تو اس کا جو نقصان پہنچتا ہے آپ کو پہنچے گا، مگر علماء کے اختلاف میں اس نقصان کا بھی خطرہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عالم سے سوال کیا، اس نے فتویٰ غلط دے دیا تو اس کا گناہ سوال کرنے والے پر نہیں بلکہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوال اس شخص سے کیا گیا ہو جس کا عالم ہونا آپ نے ایسی ہی تحقیق و جستجو کے ذریعے معلوم کیا ہو جو اچھے معالج اور اچھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں۔ اپنی مقدور بھر صحیح عالم کی تلاش اور جستجو کر کے آپ نے ان کے قول پر عمل کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک بری ہو گئے۔ اگر کسی نے غلط بھی بتا دیا تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں۔ ہاں، یہ نہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو اس کا MBBS ہونا بھی معلوم کریں اور یہ بھی کہ اس کے مطلب میں کسی طرح کے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، مگر عالم کی تلاش میں صرف عمامے، کرتے اور داڑھی کو زیادہ سے زیادہ جلسے میں کچھ بول لینے کو معیار بنا لیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں۔ اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے۔ باہمی جنگ و جدال کے 2 رکن۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے مذہب کے نام پر جو جنگ و جدال کا بازار گرم ہے، اس کے 2 رکن ہیں۔ ایک ہر فرقہ اور جماعت کے علماء، دوسرے وہ عوام جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ علماء اگر اپنی تحقیق و تنقید میں قرآنی اصول و دعوت کے مطابق دوسروں کی تنقیص و توہین سے پرہیز کرنے لگے اور اسلام کے وہ بنیادی مسائل جن میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں اور اسلام اور مسلمانوں پر جو مصائب آ جا رہے ہیں وہ سب انہی مسائل سے متعلق ہیں، اپنی کوششوں اور محنتوں کا رخ اس طرف پھیر دیں، یعنی ان مسائل کو اچھالیں جن میں سب اتفاق کرتے ہیں۔ اسی طرح عوام اپنی مقدور بھر پوری کوشش کر کے کسی صحیح عالم کا انتخاب کریں، پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں، دوسرے علماء یا ان کے ماننے والوں سے لڑتے نہ پھریں۔ تو بتائیے ان میں اشکال کیا ہے؟ سارے فرقے اور ان کے اختلافات بدستور رہتے ہوئے بھی یہ باہمی جدل ختم ہو سکتا ہے۔ جس نے آج مسلمانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، صرف ذرا سی توجہ دینے اور دلانے اور طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ کاش میری یہ آواز ان بزرگوں اور دوستوں تک پہنچے جو اس راہ میں کچھ کام کر سکتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہمدردانہ دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو امت کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارا پورا معاشرہ جن مہلک خرابیوں کی غار میں جا چکا ہے اس سے نجات مل جائے۔ عام سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس شخص نے کوئی خاص رخ اختیار کر رکھا ہے وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تلقین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہے، خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو، مگر اس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے۔ ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی سے اپنی جگہ افہام و تفہیم کی کوشش تو بجائے خود جاری رکھنا چاہیے، لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو یہ دعوت نہیں دی جا سکتی کہ تم ایثار کر کے اپنا نظریہ چھوڑ دو اور صلح کر لو۔ ان سے تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے کو اپنی حدود کے اندر رکھیں اور افہام و تفہیم قرآنی اصول حکمت و موعظت مجادلہ باللتی یا احسن کو نظر انداز نہ کریں، مگر جن معاملات کا تعلق صرف ذاتی، شخصی حقوق اور خواہشات سے ہے وہاں یہ معاملہ سہل ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسرے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اور جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کی عزت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جس مقصد کو چھوڑا ہے وہ بھی دوسرے راستے سے حاصل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عظیم الشان بشارت ہے جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور ثروتیں بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضامن ہوں اس شخص کو وسط جنت میں مکان دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ میں آخر میں پھر اپنے جملے کی طرف رجوع کرتا ہوں، ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا ہے اور آپس میں لڑنا ہے، اور یہ آپس کی لڑائی بھی در حقیقت قرآنی تعلیمات سے ناواقفیت اور غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ گروہی تعصبات نے یہ حقائق نظروں سے اوجھل کر رکھے ہیں۔ دنیا میں صالحین کی اگرچہ قلت ضرور ہے مگر فقدان نہیں۔ افسوس ہے ایسے مصلحین کا سخت قحط ہے جو گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے ذرا سر نکال کر باہر دیکھیں اور اسلام اور قرآن ان کو کس طرح بلا رہا ہے ان کی صدا سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصفوۃ رسلہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں 2-4 باتیں میں اپنی طرف سے بھی کہنا چاہوں گی کہ الہدا کے بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا. اس کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہے کہ الہدا کیا ہے. اس میں 2 بڑے مقاصد ہیں. یہ مقاصد کے تحت دیکھیے، ہر طرح کے تعصب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اداروں کا قیام، یعنی بغیر کسی فرقے اور مسلک کی قید کے اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز جن کو کہتے ہیں، جس میں اسلامی اخلاق بھی آتا ہے، اسلامی طرز زندگی بھی آتا ہے، جو بھی مسلمان کی طور طریقے ہیں وہ ان کو، اور افکار کو خالص علمی یعنی علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، صرف کہی کہائی باتوں کی بنیاد پر نہیں، اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اداروں کا قیام، یعنی مختلف ایسے پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کیے جائیں کہ جس میں لوگ یہ کام کر سکیں. اور دوسرے، حاجت مند خاندانوں کی مالی امداد، یتیموں کی کفالت، تعلیم، بیواؤں کی نگہداشت کرنا. اس میں آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر ہمارا جو زور ہے وہ کس پر ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو، اور اس کے لیے لفظی ترجمے پر توجہ دی جائے کہ لفظ لفظ کا ترجمہ سمجھا جائے. باقی تفاسیر میں یہ ہے کہ تفسیر میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی تفسیر آپ کو زیادہ پسند ہے اور کسی دوسرے کی، اور اس کے لیے آپ چاہیں معرف القرآن پڑھیں، ابن کثیر پڑھیں، احسن البیان پڑھیں، یا کوئی اور تفسیر پڑھیں. میرا نہیں خیال آج تک کسی کلاس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ فلاں کی تفسیر کو نہ پڑھیں یا فلاں کو آپ چھوڑ دیں، یا کسی کے خلاف کوئی بات اس طرح کی بیان کی گئی ہو کہ فلاں گمراہ ہے اور جاہل ہے اور ناحق ہے اور ہم صرف حق کی ترویج کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بات نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہی جو مولانا محمود الحسن صاحب نے حل تجویز کیا کہ قرآن کے قریب کیا جائے، اور پھر یہ کہ عمل میں تبدیلی آئے، اور عمل کی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک الہدا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا ہے. جتنے بھی لوگ آپ سے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ واضح فرق ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ان کے عملی رویوں میں، انسانی معاملات میں، اللہ سے تعلق میں ضرور فرق پڑا ہے. اور اصل ہمارا مقصد بھی یہی ہے. ہمارا مقصد نہ علماء تیار کرنا ہے اور نہ ہی مفتی حضرات تیار کرنا ہے، اور نہ ہی یہاں علم کی ان بحثوں کے اختلاف کو چھیڑنا ہے کہ جس سے ہم بیٹھ کر سارا وقت اس پر لگا دیں کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے کیا ہے اور دوسرے کی کیا ہے، اور کس کی دلیل کیا ہے اور کس کی کیا ہے، اور اس معاملے میں کون سی چیز زیادہ درست ہے اور کون سی کم درست ہے. یہ نہ ہمارے مقاصد ہے اور نہ ہی ہماری پرائرٹیز ہیں. اس کے لیے ہم صرف لوگوں کو ایک رستہ دکھاتے ہیں کہ آؤ اللہ سے جڑ جاؤ. اس کے بعد اگر کوئی اس میں اسکالر بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، وہ جہاں دیکھے جو مناسب سمجھے، جہاں اس کو زیادہ اعتماد ہو، زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہو، وہ چلا جائے. ہم نے آج تک کسی کو یہ بھی نہیں روکا کہ یہاں ہم سے پڑھنے کے بعد تم فلاں مدرسے میں کیوں گئے ہو، یا فلاں یونیورسٹی میں کیوں گئے ہو، یا فلاں ملک میں کیوں گئے ہو، یا یہ کام کیوں کر رہے اور کیوں نہیں کر رہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنایا ہے، سوچ مختلف ہے، اور اس طرح یعنی یکسانیت پیدا کرنا ویسے بھی دین کے مزاج کے خلاف ہے. تو یہ نہ ہمارے مقاصد میں سے ہے. ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس میں ہمارے سے کوئی خطا نہیں ہوئی یا ہم بالکل معصوم اور پاک ہیں. ہرگز نہیں. ہم انسان ہیں اور صرف انسانی کوششیں ہیں. ہم سے ضرور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی یا کوئی باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو آپ کو مناسب نہ لگے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ بہت سی ایسی بھی ہوں گی کہ جو آپ کو فائدہ بھی پہنچا ہوگا. تو ایک چیز جس میں فائدہ بھی ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو پسند نہ بھی آئی ہوں، تو ان معاملات میں صبر اور برداشت اور تحمل کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کرنا، اور جس کی غلطی ہو اس کو بتانا اور اس کو مشورہ دینا، یہ ایک صحیح طریقہ ہے. نہ کہ اس کے علاوہ سارے شہر کو پتا ہونا اور ہر جگہ اس بات کا مشہور ہونا. یہ اسلامی طریقہ نہیں. مثلاً اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اور غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، شیطان ہی تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم سے بھول ہو گئی. بھول انسان کی سرشت میں ہے. یا کسی بھی چیز کی سمجھ مختلف ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، حضرت آدم کو پیغمبری کا درجہ عطا کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عام مسلمانوں کو بھی کیا سبق دیا گیا. وہ آیتیں جو خاص ایک خزانے سے نازل ہوئیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان میں کیا آتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. مومنوں کا کیا کام ہے؟
کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کا صلہ اسے ملے گا، اور اگر اس نے غلط کیا علیہا ما اکتسبت اس کا بھی وہ بھگت لے گا. اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیونکہ ہم انسان ہیں. ان نسینا او اخطانا دونوں کام ہوں گے، بھول بھی ہوگی خطا بھی ہوگی. کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ نہ میں بھولتا ہوں نہ میں خطا کار ہوں تو وہ شیطان ہے. کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. تو جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں آتا تو فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کا وعدہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو ہم سب کو پہلی چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی کام جو بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. نمبر 2 یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ ہو. نمبر 3 کسی کی غلطی ہو اس تک پہنچائی جائے، سب سے پہلے اس کو بتائی جائے. وہ حدیث میں آتا نا کہ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دکھاتا ہے دیکھو یہاں تمہارے یہ لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دو. وہ یہ نہیں کرتا کہ رخ ادھر ہو اور دکھائے ساری دنیا کو. یہ مومن کا کام نہیں ہوتا. المؤمن مرآۃ المومن، اس کو آئینہ دکھاتا ہے یہ دیکھو. اور پھر جب کسی مومن کو آئینہ دکھایا جائے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اپنے داغ کو دیکھ کر دور کر لیتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ اس کی اور جگہوں پہ رسوائی نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں میں داغ لگا ہوا ہے یا کچھ اور سب ہنس رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پہ کیوں ہنسا جا رہا ہے، کیا یہی ایمان ہے؟ ہمارا اسلام یہی ہم کو سکھاتا ہے؟ یہ اسلامی اخلاق نہیں. ہمیں اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اللہ سے مضبوط تعلق جو اس سارے کام کی بنیاد ہے. اگر ہم نے اللہ کو نہیں پایا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، کچھ نہیں پایا. الہدا کے پروگرام کی اصل جو بنیاد ہے وہ تعلق باللہ ہے، اللہ کی معرفت، اس کا ہو جانا، سب کو چھوڑ کر صرف اس کا. جیسے کہ قرآن پاک میں ہمیں سکھایا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت کیوں آتی ہے؟ حنیفاً وما کان من المشرکین. حنیف، یکسو، صرف وہ مقصود ہے، نہ مال نہ جان نہ اولاد نہ بیٹا نہ شہرت، کچھ بھی نہیں. اللہ نے اسی وجہ سے اجتباہ ہو، اللہ نے چن لیا اس کو. اور پھر شکر گزاری تھی ان کے اندر، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار. کیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے الہدا کی شکل میں ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا جس میں ہم نے اللہ کی باتیں بیٹھ کر کی؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ وہاں فرشتے رہتے تھے اور سب کچھ خطا سے پاک ہوا، خطائیں ضرور ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن کسی بھی خطا کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا؟ ہم سب کو یہ بنیادی چیز معلوم ہونی چاہیے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے. لا یخذلہ، نہ اسے رسوا کرتا. لا یسلمہ، نہ اسے کسی غیر کے حوالے کرتا. تو اس لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جہاں جہاں آپ کو خامی نظر آتی ہے اس کی آپ سب سے پہلے اطلاع اس شخص کو دیں جس میں ہے وہ. پہلا کام، کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سامنے بول کے کہہ سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہ جدال کا معاملہ تیسرا، حکمت سے مناسب موقع پر، یعنی کہ بھری محفل میں آپ کہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں، نہیں. حکمت. دوسرے موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت. جب آپ کے اندر پورا اخلاص ہوگا نا تو آپ کی بات فوراً دل پہ جا کے لگے گی، پھر اس کے اندر رکاوٹ نہیں آئے گی.
اگر وہ شخص پھر بھی نہیں سنتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی غلطی دین کے مفاد کے خلاف ہے، تو پھر صرف اس سے جا کے کریں جو اس کے قریب ترین ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ اس کی اصلاح کر سکے گا. جب ہم نہ پہلا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو دین نے ہمیں بتایا اور نہ دوسرا کرتے ہیں، تو تیسرا طریقہ ہر جگہ پر وہ بات جو بلا تحقیق ہو اسے عام کر دیا جائے یا سنی سنائی ہو. تو یہ سب کچھ پھر فی سبیل اللہ نہیں، یہ فی سبیل الشیطان ہو جائے گا. کیونکہ جس کام کے نتیجے میں دین کے کاز کو نقصان پہنچے، دین کی اصل کو نقصان پہنچے، وہ ناقابل قبول ہے. پھر جہاں تک کسی شخص کے گمراہ یا فاسق ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اس کی بھی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. ہم بچے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کس کی طرف بلا رہا ہے. کسی بھی دعوت کے حق یا ناحق ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر ہے کہ وہ بلا کدھر رہا ہے، اپنی ذات کی طرف، اپنے کسی خاص مشن کی طرف، کسی خاص مفاد کی طرف، یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ صرف یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی تیسری چیز اس میں ایڈ نہیں کی. تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، نہ وہ وہاں سے مال کما رہا ہے، نہ وہ کسی اور چیز کا وہاں سے طلبگار ہے، تو یہ اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے. اور نہ ہی وہاں بیٹھ کر کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی کسی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تم یہاں سے نکل کر کسی اور درس میں نہیں جا سکتے اور کوئی اور کتاب نہیں پڑھ سکتے. اور نہ ہی وہاں پر یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جو استاد پڑھا رہے ہیں وہ سارے کسی ایک خاص مسلک یا کسی ایک خاص جگہ سے تعلق رکھتے ہوں. یہ وسعت بھی کیوں اختیار کی گئی؟ اسی لیے کہ اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے. اختلاف رائے کے باوجود مل جل کر بھی کام ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جب بھی ہم اپنی زبان سے ایک لفظ نکالیں تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس پہ حاضر باش نگران موجود ہے. وان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص پہ نگران موجود ہے. اور پھر وان علیکم لحافظین کراما کاتبین، سب کو پتا ہے، سب کی نگرانی ہو رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. کسی کے سامنے بھی سچا ہونے سے پہلے خدا کے سامنے سچے ہو جائیں. کوئی لفظ بغیر سوچے سمجھے نہ نکالے کسی کے گمراہ یا فاسق یا کافر ہونے کے لیے. اور قیامت کے دن جب ہم اپنی کتاب دیکھیں گے نا تو اس وقت انسان پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب لکھ لیا، آنکھ کا اشارہ تک لکھ لیا. امام بخاری کہیں حدیث لینے کے لیے گئے تھے تو جو حدیث پڑھا رہے تھے وہ نابینا تھے، لیکن ان کی ایک حرکت کی وجہ سے مسکراہٹ ان کے منہ پہ آ گئی، جس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کے خلاف جاتی ہے میری مسکراہٹ. تو ان سے معافی مانگنے لگے کہ آپ کے اس بولنے کے انداز سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جس پر مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ دیکھیں تو ناراض نہ. کیونکہ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے ایسے انداز میں بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. تو ایسے انداز میں مسکرانا بھی معنی خیز انداز میں کہ جو وہ دیکھ لے تو اسے قطعاً قابل قبول نہ ہو. تو ان سے معافی مانگ کے وہ وہاں سے چلے. علماء کا اخلاق تو ایسا تھا. آج ہم کون سا علم پڑھ رہے ہیں اور ہم کس دین کا پرچار کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ کسی پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگانا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے ایمان کا اعتبار آپ کیسے کریں گے؟ کوئی معیار بتا دیجئے. کسی سے نہ کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ، اور خود کو مسلمان کہتا ہے. کیا میں نے آپ میں سے کسی کے دل میں اور آپ نے میرے دل میں جھانک کے دیکھا ہے کہ وہاں اصل میں کیا ہے؟ نہیں. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ کسی ایسے شخص کو کافر نہ کہو کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور کسی کفر کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بتاتا. ہمیں تو کسی بھی انسان کے ظاہر پر معاملہ کرنے کو کہا گیا. دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. یہ سورۃ التوبہ میں جو آیات اس قسم کی آتی ہیں، آیت 5 ہے، آپ سب نے قرآن کا ترجمہ پڑھ رکھا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کیا 3 معیار دیے گئے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جو شخص یہ 2 کام کرتا
فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم وان احد من المشرکین استجارک فاجرہ، یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ ذلک بانہم قوم لا یعلمون۔ پھر یہ سورۃ النساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فان اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہاں پر 2 دفعہ لفظ آیا ہے فتبینوا، تحقیق کیا کرو، معلوم کر لیا کرو۔ تو معلوم کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے بارے میں سب سے اوتھینٹک ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص خود ہو سکتا ہے۔ ہوا یہ تھا، وہ واقعہ آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر ایک شخص کو جس نے سلام کیا تھا مار ڈالا گیا کہ یہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کتنا شدید غضبناک ہوئے تھے آپ اس شخص پر کہ کیا تم نے ان کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس سے ضرور تصدیق کر لیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اور اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے تو پھر معاملہ صرف اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایک سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے چلے جانا اور اس پر یقین کر لینا اس طرح گویا کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا گیا ہو، تو یہ طرز عمل اسلام کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کیا کسی کے بھی اسلام یا کفر کا دعویٰ ہم لوگوں کے کہنے پر کریں گے کہ فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے اور فلاں فلاں کو مسلمان کہتا ہے؟ کیا ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی نے بھی کسی کے دل میں گھس کے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم سب کے اسلام کا اعتبار کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک ہی معیار ہے کہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم مان لیتے کہ مسلمان ہے۔ ایک مرد کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان عورت کا مسلمان مرد سے، تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے لڑکا کہ میں مسلمان ہوں، آپ مان جاتے۔ جتنے بھی نیو مسلمز ہوتے ہیں، کنورٹس ہوتے ہیں، وہ سب کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ بعد میں وہ پھر گئے، لیکن جب نکاح ہوا تو اعتماد کر کے ہی ہوا۔ اور جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے، یعنی الہدا کے پروگرام میں جو آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے، جہاں جہاں مشکلات نظر آتی ہیں، جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی سطح پر آپ کی مشکل حل نہیں کی جا رہی یا آپ کے لیے کنفیوژن نہیں دور ہو رہا، وہاں آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے میں اپنے طور پر انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں، اور آپ سب دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور ہم کہیں شیطان کی کسی چال کا شکار ہو کر اہم سے غیر اہم پہ نہ آ جائیں۔ جیسے میں نے ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں بتایا نا کہ وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ جو زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، بڑی نیکی ہے، اس کو چھوڑ کر کس میں پڑ جائیں؟ چھوٹے کاموں میں پڑ جائیں، تاکہ وہ رستہ خود بخود بند ہو جائے، اور یہ بھی کسی کو خیال نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ انسان یہ بھی تسلی میں رہے کہ میں نیکی کا کام ہی کر رہا ہوں۔ باقی یہ کہ جس کو تسلی ہو، جس کو فائدہ معلوم ہو، وہ فائدہ اٹھاتا رہے، اور جو سمجھے کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو کسی نے پکڑ کر نہیں رکھا ہوا، ورنہ اس سے کوئی ناراضگی ہے۔ آپ کسی بھی مدرسے میں داخلہ لے سکتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، اور نہ کبھی دل میں یہ سمجھے کہ آپ ہمارے دل میں یہ پائیں کہ چونکہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں اس لیے ہمارا آپ سے کوئی تعلق، ہرگز نہیں۔ آپ 10 سال بعد بھی آئیں گے تو ہم آپ کو اتنی ہی محبت سے ملیں گے جیسے اس وقت ملتے تھے جب آپ ہمارے شاگرد تھے۔ اس لیے ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، نہ کسی کے لیے کوئی عداوت ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ نفرت ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کا ارادہ ہے۔ جو جس نے جس کو کہا کیا سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید تعلق مضبوط کرے، مزید اخلاص پیدا کرے، اور مزید دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین رہنمائی کرے، اور جب بھی کوئی فتنہ، فساد، اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہوا دینے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو
سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے اس کی جو پرنٹنگ پرائس ہے وہ 15 روپے آپ جمع کرا دیجئے یا کتاب واپس دے دیجئے تاکہ ہم اس کو اور چھپواتے رہیں، کیونکہ اگر ہر دفعہ ہم اس طرح مفت بانٹ دیں گے تو پھر اور چھپوانے کے لیے مشکل پیش آئے گی. اور جو نہ لینا چاہیں وہ کتاب واپس کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں آپ لے جائیں، لیکن اپنے ریفرنس کے لیے اگر آپ رکھنا چاہیں تو ہم نے اس کو جس طرح چھپوایا ہے اسی طرح آپ کو آگے دے رہے ہیں. اس پہ جو کاسٹ مختلف طرح سے آئی ہے، اور اگر مزید چاہیے ہو تو مزید بھی بھجوا سکتے ہیں. اور اگر کوئی بھی اصلاح آپ چاہتے ہو تو آپ میرا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اور خط لکھنے کا پتہ آپ لے سکتے ہیں. آپ خط لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پہلے جن لوگوں نے خط لکھے ہیں یا جو توجہ دلائی ہے اس کی طرف ہم انشاءاللہ اب مزید کوشش کریں گے کہ وہ ان شکایات کا ازالہ ہو جائے. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات شأننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجنبنا عنه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا اللہ تیری ذات ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. جو کتاب ہدایت تو نے ہمارے لیے بھیجی وہ بھی ایک ہی ہے، جو پیغمبر ہدایت کے لیے بھیجا وہ بھی ایک ہی ہے، اور ہم سب بھی ایک امت ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی ایک کر دے، باہم حسد، عداوت، بغض، کینہ، نفرت سب کچھ دور کر دے، اور ہم سے وہ بہترین کام لے جو امت کی بھلائی کے لیے ہو، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں ہر اس کام کو چھوڑنے کی توفیق دے جس سے تیری ناراضگی آتی ہو. یا اللہ ہمارا ہر قدم تیرے رستے کی طرف اٹھے اور ہم گمراہی سے اور دور ہو جائیں. یا اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا،
ابلیس کی چالوں سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس پر تو راضی ہو جائے. یا اللہ جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں ان میں اخلاص پیدا کر دے. یا اللہ ان کو قبول کر لے. یا رب العالمین تو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی فرما، ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے. یا اللہ امت کو ایک کر دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایسے اعمال سے بچا جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بنے. یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا. یا اللہ جتنے بھی لوگ حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دے اور ہر کام صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں ان کے اعادے سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.